السلام علیکم مائی ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں novel.com اور میں ہوں آپ کی رائٹر اور نیریٹر انائسہ بطول، اور میں آپ کے لیے لے کے آ چکی ہوں قاتل کی نیو ایپیسوڈ۔ ہم پڑھ رہے ہیں ناول قاتل۔ میرے ساتھ رہیے گا اور اس کو اینڈ تک پڑھیے گا، بہت زیادہ آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتا وہ اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تم خود کو اذیت کیوں دے رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے غصے سے دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ تم جانتی ہو میں جو کہہ رہا ہوں۔ وہ خود کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہا تھا۔ خاموش رہی تھی وہ، بالکل خاموش۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا۔ بھوک نہیں؟ اب بھی وہ منہ موڑے بیٹھی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو ہے اور تم بول رہی ہو کہ بھوک نہیں ہے؟ وہ بہت پیار سے بولا تھا۔ ہاں بھوک نہیں ہے، مر نہیں جاؤں گی اگر کچھ دن نہیں کھاؤں گی، وہ چیخی تھی۔ گھبرا کر ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ مت کرو ایسی باتیں، میں منت کرتا ہوں۔ لو ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں خودکشی کر لوں گی شاہ، پر تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ پھر سے چیخی تھی۔ سوچنا بھی مت، تم میرے ساتھ رہو گی ہمیشہ، یاد رکھنا، وہ قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ چلو اٹھو، کھانا تیار ہے، کھائیں۔ پھر سے وہ نارمل ہوا تھا۔ نہیں کھانا مجھے شاہ کچھ بھی، جاؤ یہاں سے۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ دیکھو عروج، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تم اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں؟ پیار؟ مائی فٹ، حقارت بھرا لہجہ تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ غلط کروں تمہارے لیے، وہ چیخا تھا۔ شاہ جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، وہ بھی چیخی تھی۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، اب تمہیں چھوڑنا ناممکن ہے، وہ ہارا سا لگ رہا تھا۔ مجھے مار دو، میں کچھ نہیں بولوں گی، پر وہ رونے لگی تھی۔ پر میں اپنا آپ تمہیں کبھی نہیں سونپ سکتی۔ آنسو بہہ کر پورا چہرہ بھگو گئے تھے۔ وہ منت پر اتر آئی تھی، تڑپ کر آنسو صاف کیے تھے اور غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بس بہت ہو گیا، تیار ہو جاؤ، ہمارا نکاح ہے ابھی۔ واٹ؟ پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی شاہ، کبھی بھی نہیں۔ پھر سے چیخی تھی۔ عروج مت مجبور کرو مجھے، التجا کی تھی۔ مجھے مرنا قبول ہے پر نکاح نہیں۔ ہاں مار دو مجھے، گولی مار دو، سولی چڑھا دو، کتوں کو کھلا دو، لیکن یہ ظلم مت کرو۔ اگر مرنا ہی ہے تو تمہارے باپ اور بھائی کو مرنا ہوگا۔ غصے سے لال ہو گیا تھا وہ، لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ تم گٹیا ہو میں جانتی تھی، مگر اتنے گٹیا ہو میں یہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں میں گٹیا ہوں اور شدید ہوں۔ اب لہجہ کافی سخت تھا۔ جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں عروج میری جان، مجھے ہلکا مت لینا۔ میں تمہارا سارا سامان بھجوا رہا ہوں، اچھی سی تیار ہو جاؤ۔ وہ حکم دیتا کمرے سے جانے لگا تو وہ بولی، نہیں کروں گی میں یہ نکاح۔ تو ٹھیک ہے پھر، یہ دیکھ کر فیصلہ کرو۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ظالم؟ وہ چیخی تھی۔ اس کے باپ اور بھائی کو بیگم شاہ کے بندوں نے سر پر پستول تان کر بٹھا رکھا تھا۔ ایک اشارہ اور بس کام ختم، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ سامان بیچنے لگا ہوں، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، گیٹ ریڈی۔ آنکھ دبا کر مسکرا کر آرڈر دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ مسکراہٹ دباتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو باری برکم قیمتی ترین جوڑا بیڈ پر رکھا ہوا تھا، زیورات بھی موجود تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی ان چیزوں کو گھورتی رہی اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید کوئی فیصلہ کر لیا تھا اس نے۔ وہ تیار ہوئی تھی اور پوری طرح جم کر تیار ہوئی تھی۔ ہاں شاہ، یہ وجود تمہارا ہو جائے گا، لیکن یہ بیٹی نہیں۔
اس کی وجہ سے اس کے باپ اور بھائی کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، وہ انہیں کچھ نہیں ہونے دے گی۔ تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے جب بیگم شاہ اسے دیکھنے کمرے میں آیا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ دل اچھل کر باہر نکل آیا تھا، دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ ساکت ہو گیا تھا، آنکھیں چپکنا بھول گیا تھا وہ، اور یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر قریب آئی اور غصے سے کہا، چلو شاہ، میں تیار ہوں، کر لو مجھ سے نکاح۔ کل صبح میرا جنازہ بھی پڑھا دینا یاد سے۔ لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے بس اتنا کہا تھا۔ وہ دن بیگم شاہ کا بھی آخری دن ہوگا میری جان۔ سرگوشی سی تھی، کوئی مزاحمت نہیں کی گئی تھی اور نہ اس نے بیگم شاہ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا، پھر مسکرا کر بولا، آؤ چلیں، اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی وہ اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ کافی لوگ موجود تھے، اس کے جاننے والے دوڑے صوفوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر کوئی غلط حرکت کی تو یاد رکھنا، لمحہ نہیں لگے گا مجھے ان دونوں کو ختم کرنے میں۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ عروج ظفر، آپ کو سید بیگم شاہ کے ساتھ بعوض 5 کروڑ روپے حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ 5 کروڑ روپے؟ مجھے نہیں چاہیے۔ دل میں سوچا، بولو قبول ہے۔ بیگم شاہ کی آواز پہ وہ خیالات سے باہر نکلی تھی۔ مجھے اتنا زیادہ حق مہر نہیں چاہیے۔ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرا بس چلے تو اس سے بھی زیادہ کروا دوں۔ چھوڑو اس بات کو، جلدی سے بولو قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاری صاحب نے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ بیگم شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بس ہلکا سا دبایا اور سرگوشی کی۔ مجھے مجبور مت کرو پلیز، ہاں بولو جلدی۔ اس کا اپنا باپ یاد آیا، اپنی ماں یاد آئی، بھائی یاد آیا، بہن یاد آئی، اور پھر اپنے نہایت شریف باپ کا جھکا سر یاد آیا۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ تیسری اور آخری دفعہ پوچھا گیا تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ غصے سے بولا، اکرام فون لگا۔ آواز کافی اونچی تھی، وہ خیالات کی دنیا سے باہر نکلی تھی۔ ابا اماں مجھے معاف کر دینا، اور پھر وہ ڈر کر فوراً بولی، قبول ہے۔ ایک ہی سانس میں وہ تینوں دفعہ بول گئی تھی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ بیگم شاہ کے لبوں پر ابھری تھی۔ قاری صاحب دعا کروا رہے تھے مگر وہ تو اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے خیالوں میں گم تھی۔ پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک آہ تھی جو پھر نکلی تھی، اور پھر وہ آہوں اور سسکیوں کو اگلے ہی لمحے دفن کر چکی تھی۔ نکاح کے بعد اسے بیگم شاہ اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، ہر چیز قیمتی تھی اور نیلے رنگ کے ساتھ ہلکے آسمانی رنگ کا امتزاج تھا۔ فانوس اپنی خوبصورتی میں آپ تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑے بیگم شاہ کو۔ وہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ جو پسند نہیں آئے وہ بدل دینا۔ اب یہ گھر اور یہ کمرہ اور ساتھ ساتھ یہ بندہ بھی تمہارا ہے۔ تم مالک ہو اور ہر چیز پر اختیار ہے اب تمہارا۔ ہاتھ کو تھام کر لبوں پر لگاتے وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کو سینے سے لگا کر ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ وہ حیران تھا، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، اور وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی۔ پھر اس نے ڈائمنڈ رنگ گفٹ دی جو اس نے پہن لی تھی۔ چپ چاپ وہ حیران تھا کہ وہ غصہ کیوں نہیں کر رہی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا، بیٹیاں تو ماں باپ اور بھائیوں کے لیے سولی چڑھ جاتی ہیں، بنی کر دی جاتی ہیں۔ یہ تو صرف شادی تھی۔ پسند نہیں آئی کیا؟ پیار سے پوچھا۔ اچھی ہے بہت، دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اور میں؟ شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو میں بھی ایک نہ ایک دن اچھا لگنے لگوں گا، امید ہے مجھے۔ خوشی اس کے آنگن سے پھوٹ رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور دل کیا کہ یوں ہی ساری عمر لگا کر رکھے۔ اس نے چپ چاپ اسے اپنا وجود سونپ دیا اور وہ محبت کی ہر حد پار کر گیا۔ رات
رات کافی گزر چکی تھی جب وہ سادہ سے نائٹ ڈریس میں آئی تھی۔ وہ جاگ رہا تھا اور اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ آہستہ سے چلتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے پاس آئی ہے۔ شاہ، جی میری جان، آپ ابا اور بھائی اور امی اور چھوٹی کو کچھ نہیں کہیں گے نا؟ دیکھیں، میں آپ کی ساری باتیں مان لی ہیں۔ آپ کو شوہر ہونے کے سارے حقوق ادا کر دیے ہیں۔ آپ ان کو کچھ نہیں کرنا پلیز۔ وہ رو پڑی تھی۔ ٹوٹ کار پیار آیا تھا اس پاگل پر۔ پھر بیگم شاہ نے اسے گلے سے لگا کر ساتھ لٹایا۔ بہت پیاری لگی تھی وہ اس لمحے۔ نہیں، اب وہ محفوظ ہے، مگر جب تک تم مجھے بہت سارا پیار کرتی رہو گی، اور اگر خود کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی۔ لفظ بیگم شاہ کے لبوں پر رکھے تھے جو فوراً اس نے اپنے لبوں میں لے لیے تھے۔ وہ خوش نہیں تھی، مگر وہ اپنے باپ اور بھائی کی زندگی کے لیے اس کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کی وجہ سے مر چکے ہوں گے۔ اب مزید کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی انہیں۔ آنسو تواتر سے نکل رہے تھے جو بیگم شاہ نوٹ کر چکا تھا، مگر اس لمحے کچھ بولا نہیں۔ صبح صبح وہ فریش تھا، آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ سوچیں تو اس کا پیچھا کبھی چھوڑتی ہی نہیں تھی، لیکن وہ عادی تھا اس کی ہر بات کو یاد کرنے کا، پیار کرنے کا۔ وہ جانے کے لیے ہال کے دروازے تک پہنچا تھا جب اسے دیکھیں شاہ پہلے اب اکیلے تھے اس گھر میں، اب میں بھی ہوں تو ٹائم سے گھر واپس آیا کریں۔ روشانی اس کے سامنے انگلی کیے کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر اس معصوم سی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے روکے کھڑی تھی، جیسے جانے کب سے اب جانتی ہو۔ کوشش کروں گا، آرام سے کہا اور چلنے لگا۔ جب وہ پھر سے بولی شاہ، اسے ایک پل کو لگا جیسے وہ آواز دے رہی ہے۔ پیچھے مڑا اور گھور کر اسے دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ تم مجھے کیوں آزما رہی ہو؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ ایسا ہی وہ ایک دن تھا جب وہ اسے ایسے ہی بول رہی تھی۔ شادی کا دوسرا دن تھا۔ اگر اسے بہت ضروری کام نہ ہوتا تو وہ آج کے دن کبھی آفس نہ جاتا، سارا دن اس کے پہلوں میں گزار دیتا۔ وہ بہت خوش تھا اس کا ساتھ پا کر۔ شاہ، اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی تھی، ناشتہ کیے بغیر مت جائیں۔ وہ معصوم سی پیاری سی لڑکی اس کی زندگی اسے پکار رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ناشتے کی میز پر لے آیا تھا۔ جو حکم ہماری سرکار کا، ہم تو غلام ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ سنجیدہ سی تھی یا شاید پریشان اور اداس۔ ناشتہ بہت مختلف تھا، شاید اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، کیونکہ بوبا کو پتا تھا وہ ناشتے میں صرف جوس پیتا ہے جو وہ پی چکا تھا۔ ارے واہ، ناشتہ تو بہت اعلیٰ ہے، بالکل میری بیگم کی طرح، اس نے دل سے تعریف کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، شاید اسے اچھا لگا تھا اس کا تعریف کرنا۔ وہ بہت خوش تھا، اسی لیے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا۔ جانے کے لیے اٹھا تو وہ خاموشی سے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اسی کے لاؤنج سے نکلنے سے ایک لمحہ پہلے اس نے آواز دی شاہ۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جی میری سرکار۔ دیکھیں شاہ، پہلے آپ اکیلے تھے، مگر اب کوئی اور بھی ہے جو آپ کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ انداز سے صاف ظاہر تھا وہ روب جاڑ رہی ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا، جی میری زندگی، حکم کریں، مجھے اچھے سے یہ بات معلوم ہے۔ اس نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے قریب کھینچ لیا تھا۔ آپ بولو سرکار، جو بولنا ہے۔ وہ تھوڑا کنفیوز ہوئی تھی کہ اس طرح باہر وہ اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ تھوڑا دور رہ کر میری بات سنیں، وہ گھبرائی سی تھی۔ شرما رہی ہو؟ وہ دل سے خوش ہوا تھا اور پھر اسے گال پر بوسہ دیتے تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ جی اب بولو۔ وہ کسی نرسری کے بچے کی طرح ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، اس لیے جلدی واپس آنا، اور اب آپ کوئی جھگڑا افورڈ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ جلدی جلدی بولتے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔
اس نے جلدی سے اسے اپنے گلے لگا لیا اور بولا، پہلے جو بھی تھا، لیکن اب شاہ تمہاری امانت ہے، وعدہ۔ اب میں خود کو اب میں خود کی حفاظت کروں گا، صرف تمہارے لیے، اپنی پری شاہ کے لیے۔ لیکن میری پیاری سی پری نے اب بالکل بھی نہیں رونا ہے، مسکراؤ۔ پھر وہ مسکرا دی تھی۔ میرا پیارا سا دل، بلکہ میرے دل کی سرکار، وہ اسے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دن گزرنے لگے تھے، وقت چل پڑا تھا۔ کتنی دفعہ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی تھی، مگر وہ اسی لمحے واپس پلٹ جاتا تھا، صرف اور صرف اس کے لیے۔ وہ اس کے لیے بدل گیا تھا جو اسے بدل کر خود چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، جنہیں صاف کرتا تیزی سے مڑا اور غصے سے بولا، دیکھو لڑکی، میرا نام بیگم شاہ ہے، پہلے بھی سمجھایا ہے تمہیں اور اب پھر سے کہہ رہا ہوں، آئندہ احتیاط سے کام لینا ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں شاہ، پراعتماد لہجہ۔ وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن سید بیگم شاہ اس سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے باہر کو نکل گیا، مگر وہ اپنا سکون تو شاید وہ اسی کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ وہ اسے ماضی میں دھکیل چکی تھی اور اب مسلسل اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ گھر سے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ ڈاکٹر کب تک؟ مجھے جلد ہی کوئی پروگرس چاہیے، وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا شدید غصے سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے مسٹر شاہ۔ وہ کیا؟ جلدی بتائیں مجھے۔ آپ کو ان کے ساتھ وہ سب ایکٹ کرنا پڑے گا جو وہ آپ کو سمجھتی ہیں۔ واٹ؟ ایکٹ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ وہ سمجھتی ہے میں اسے گھر سے بھگا کر لایا ہوں۔ ڈاکٹر میں یہ سب کیسے مان لوں؟ وہ مجھے اپنا عاشق سمجھتی ہے، اس کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ مسٹر شاہ آرام سے میری بات سنیں۔ جب تک ان کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ انہیں پولیس کے حوالے بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قتل کر کے فرار ہوئی ہیں۔ تو بتائیں مسٹر شاہ کہ آپ انہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ جواب دیں، کیونکہ اس کے بعد تو صرف یہی ہوگا۔ وہ ان پر پریشر ڈالیں گے اور کچھ بھی یاد نہ آنے پر دماغ کی نس پھٹ جائے گی اور معاملہ ختم۔ سر نہ میں ہلایا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہ بن جائے مسٹر شاہ، جو وہ کہتی ہے ان کو آہستہ آہستہ سب یاد کروائیے، مگر اس کے لیے آپ کو ان کے بے حد قریب ہونا ہوگا، ورنہ تو سالوں بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر، اس کے اتنا قریب جانا، مطلب جانتی ہیں آپ، وہ تو پہلے ہی آپ ان کی مدد ہی تو کر رہے ہیں، ورنہ کیا ڈاکٹر؟ بہت زیادہ وقت لگے گا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ مسٹر شاہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے دوست بن جائیں، باتیں کریں، ان کے ماضی پر ہلکا ہلکا سا زور ڈالیں، مگر زیادہ نہیں۔ وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے قتل کیوں کیا جان سکیں گے، اور پھر جو آپ کو بہتر لگے وہ کریے گا۔ اس کا صرف یہی حل ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گیا تھا۔ میڈیسن وقت پر دے رہے ہیں نا آپ؟ جی ڈاکٹر۔ گڈ، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اوکے کہہ کر باہر نکل گیا۔ ہیرا آج کچھ بہتر تھی تو ڈاکٹر نے گھر جانے کے لیے 2 دن کے بعد ہی اجازت دے دی تھی، مگر 2 دن انہیں ابھی ہاسپٹل میں ہی رکنا تھا۔ ظفر اپنی سوچوں میں گم تھے جبھی پولیس ہاسپٹل میں آئی۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ قاتلہ ادھر ہاسپٹل میں داخل ہوئی ہے، انسپکٹر صاحب نے کہا۔ ظفر صاحب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولے، نہیں، وہ نہیں آئی انسپکٹر صاحب۔ اوئے ذرا چلاک مت بنو، سمجھے نا؟ تلاشی لو پورے ہاسپٹل کی۔ انسپکٹر غصے سے لال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے اور اس کے نہ ہونے کی تصدیق کی۔ اوئے بزرگوں، اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہیے تو اس لڑکی کو پیش کرو، ورنہ ہمیں مت کچھ کہنا، دھمکی دی تھی۔ انسپکٹر صاحب، وہ ابھی تک نہیں ملی، مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے۔ اب آپ ان لوگوں سے پوچھیں، وہ رو پڑے تھے۔ اوئے ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری،
लड़की बरामद करवा लेंगे हम, जिधर भी हुई, फिर छोड़ेंगे तुझे भी नहीं, समझा कि नहीं? चलो ओए, कहकर वो वापस चले गई, जबकि जफर घुटनों बैठे रोते रहे। अभी वो गाड़ी से बाहर निकला भी नहीं था कि महक दौड़ती हुई आई। सर, गजब हो गया। वो मैम। क्या हुआ महक? क्या हुआ मैडम को? घबरा कर पूछा। वह सर, मैम सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई हैं और सर में शदीद चोट आई है, ब्लड भी काफी बह गया है। व्हाट? आप किधर थी? वह भागता हुआ अंदर आया और 2 मिनट के बाद वो खून में लथपथ उसे उठाता भागता हुआ गाड़ी में बैठा। चलो जल्दी करो ड्राइवर। वो उसे अपनी गोद में लिए हुए था, जो इस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा चुका था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने ब्लड अरेंज करने का कहा था और साथ ही बहुत जल्दी। उसके आदमी ब्लड के लिए दौड़ पड़े थे, मगर कहीं से भी उसे ए नेगेटिव ब्लड नहीं मिल सका था। वो मुसलसल चिल्लाए जा रहा था, जितना भी पैसा मांगते हैं दो, ब्लड अरेंज करो जल्दी से। भाई जहाँ भी है बताओ, जल्दी करो, हमारे मरीज की हालत बिगड़ रही है। अकराम लेबोरेटरी वाले पर चीख पड़ा था। जब भी जफर वहां हीरा बेगम की रिपोर्ट्स लेने आए थे तो उन्होंने पूछा, कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए आपको? सर, हमें ए नेगेटिव चाहिए। चले, मैं देता हूँ, मेरा यही ग्रुप है। वो उनको साथ लिए हॉस्पिटल आया। कौन बीमार है आपका जनाब? बड़ी मोहब्बत से पूछा था। हमारे हमारे बॉस की बेगम गिर गई है, बहुत खून जाया हो गया है। अच्छा अच्छा। सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की जानिब बढ़ रहे थे। अरे बेटा आप। वो जफर साहब को देखकर सकते में आ गया था। आज पूरे 15 साल बाद वो उनको देख रहा था। अरे सर आप। वो मुश्किल से मुस्कुराया था। बेटे आपकी बेगम का पता चला? बेटे आपकी बेगम का पता चला, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मेरा ब्लड ग्रुप सेम है तो ब्लड के लिए आया हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। वो मेरी बेगम। इससे पहले कि वो असल बात बताता, आ जाए सर ब्लड के लिए, नर्स ने अगर कहा तो वो अंदर दाखिल हो गए। ब्लड देने के बाद उसने उनका शुक्रिया अदा किया और बाहर तक छोड़ने आया। सर आप हॉस्पिटल कैसे? बेटा वो आपकी आंटी काफी बीमार है, हॉस्पिटल एडमिट है, उनकी रिपोर्ट्स लेने आया था। तो वहीं इन साहब से मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला शिफा दे, मैं आऊंगा मिलने। जी जरूर सर। फिर वो अपना नंबर देकर जाने लगे तो जैनब शाह ने कहा, सर कोई भी किसी किस्म का कोई काम हो तो मुझे जरूर याद करिएगा, मैं हाजिर हूँ। जीते रहो बेटा, कहकर वो रवाना हो गए, जबकि वो वापस ऊपर आ गया। आज से वो उनकी इतनी इज्जत करता था जितनी पहले, लेकिन वो दोबारा उनसे मिलने कभी नहीं गया था। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं मिस्टर शाह? वो ठीक नहीं है और हमें खदशा है, उनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई है। डॉक्टर ने उसे कहा। व्हाट? हैरान हुआ था वो। परेशान से ज्यादा वो हैरत में मुब्तला हो गया। क्या उसकी दुआ कबूल हो गई थी या अल्लाह ताला उस पर मेहरबान थे? वो नहीं समझ सका था। क्या वाकई उसने दिल से दुआ मांगी थी? क्या वो वाकई उससे मोहब्बत करने लगा है? क्या उसके चले जाने से इतना ही खौफजदा था? हाँ, वो बहुत खौफजदा था। वो उसकी परीशान जैसी थी। वो समझ नहीं सका था या वो समझना नहीं चाहता था। अभी आज ही तो उसके कभी न जाने की दुआ मांगी थी, जो इतनी जल्दी कबूल हो गई थी। वो समझ नहीं पाया था। वो शदीद खतरे में है, उसके लिए दुआ करें, डॉक्टर कहकर वापस ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी और वो वहीं से मस्जिद चला गया था और कितनी ही देर अल्लाह ताला से उसकी जिंदगी की दुआ मांगी थी। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम ये सब क्या है, क्यों है। मुझे उससे मिलवाने वाले भी आप हैं और वो मेरी परीशान जैसी है, उसे मुझसे दूर नहीं करें। वो मुझे दे दें, मुझ पर रहम फरमाएं, मुझे वापस कर दें उसे। शादी को 1 माह गुजर गया था। आज वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था ताकि उसे बाहर ले जा सके। परीक्षा। शादी के फौरन बाद अरोज का नाम परीक्षा रख दिया था, यानी शाह की पड़ी। वो बाहर लान में बैठी थी और न जाने क्या सोच रही थी, जबकि उसने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो डरकर फौरन मुड़ी थी, मगर उसकी गिरफ्त से नहीं निकल पाई थी। ये क्या, तुम रो रही हो? वो तड़प कर बोला था और
وہ اس کے ساتھ لگی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بوبا، نہیں کسی کی کیا مجال جو مجھے کچھ کہے۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو میری پری؟ مجھے ابا اور امی بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اوہ میری جان، اس نے پیار سے اسے بوسہ دیا اور بولا آؤ چلیں۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے ابا سے ملنے؟ نہیں نہیں، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، چلو، اس نے پیار سے کہا۔ نہیں شاہ، مجھے مجبور مت کریں، وہ غصے سے بولی۔ اچھا تو پھر کیا کروں؟ وہ نرمی سے بولا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا اعتبار کرو۔ واپس اس کو ساتھ لگا لیا تھا۔ اچھا آؤ، دور کھڑے ہو کر دیکھ لینا وہ کیسے ہیں۔ ہم دور گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کریں گے۔ جو بھی باہر آیا یا گھر کے اندر گیا ہم اسے دیکھ لیں گے۔ سچ؟ بے یقینی کسی کیفیت سے کہا۔ ہاں ہاں میری جان، میری پری۔ پھر وہ مسکرا کر اسے ساتھ گاڑی تک لے گیا۔ وہ دور کھڑی گاڑی سے اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی جبھی وہ زور زور سے رونے لگی۔ بیگم شاہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا کہ اس کے والد گھر کا دروازہ بجا رہے تھے۔ بہت تھکے ہوئے اور کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں ابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بیگم شاہ نے اسے گلے سے لگایا اور تسلی دی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا یقین کرو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور اس کی ماں اور چھوٹی بہن نظر آنے لگی، جنہیں دیکھ کر وہ دیوانہ وار چلانے لگی۔ امی! وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ تبھی بیگم شاہ نے گاڑی واپس موڑ دی، مگر وہ واپس آنے تک شدید روتی رہی تھی۔